اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے زیادہ بلیسڈ ہیں، ان کی زندگی میں آپ سے زیادہ خوشیاں ہیں، آپ کو وہ نہیں ملا جو ان کے پاس ہے، تو ایک بار یہ کہانی ضرور سنیے گا۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی۔ ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ کوے کو تکلیف کیا تھی؟ بھلا اسے تکلیف تھی کہ میرا رنگ کالا ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ ایک درخت پر بیٹھا رو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ ان کی گال پر آنسو گرا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوا تھا جو رو رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہے ہو؟ کیا دکھ ہے تمہیں؟ کوے نے کہا کہ روؤں نہیں تو اور کیا کروں، میری بھی کوئی زندگی ہے، کالا رنگ ہے میرا، جس کے گھر پر بھی بیٹھوں کائیں کائیں کروں تو لوگ اڑا دیتے ہیں، کتنی بری آواز ہے میری، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کوئی ہمیں پالتا نہیں، اور یہ سارا کچھ اسی رنگ کی وجہ سے ہے، اس طرح جینے سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بابا جی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن بزرگ کی نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہیں ہوا، اس کا رونا دھونا بند نہ ہوا۔ اس بزرگ نے کہا، اچھا رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اگر زندگی میں تمہیں دوبارہ موقع ملے تو کیا بننا پسند کرو گے؟ کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں گا۔ کوا یہ سن کر خوش ہوا اور بولا کہ اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا۔ کیا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا۔ بزرگ نے کہا، میں آج ہی تجھے ہنس بنا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم پہلے ایک بار ہنس سے مل کر تو آؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ کوے نے کہا، یہ کون سی بات ہے، وہ کیوں نہیں خوش ہوگا؟ وہ بھاگا بھاگا خوشی خوشی ہنس کے پاس گیا۔ ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا۔ ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے تمہارا، کتنے آرام سے تم پانی میں تیرتے رہتے ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہوں گے تم تو اس دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہو۔ ہنس اداس لہجے میں بولا، کس نے تمہیں کہا ہے کہ میں خوش ہوں؟ میں تو بالکل خوش نہیں ہوں، سب پرندوں کے اتنے خوبصورت رنگ ہیں اور میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے، دوسرے تو پانی کے اندر میں کسی کو نظر ہی نہیں آتا، یہ بھی کوئی رنگ ہے؟ تم طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنے خوبصورت رنگ ہیں اس کے، لال، نیلا اور پیلا، کتنے پیارے رنگ، اتنی پیاری آواز، وہ تو باتیں بھی کرتا ہے، لوگ پالتے ہیں اس کو، اسے پیار بھی کرتے ہیں، مٹھو مٹھو بلاتے ہیں، اس کی اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ زندگی ہے تو طوطے کی، کاش میں بھی ایک طوطا ہوتا۔ کوا اب حیران رہ گیا، تو کیا تو خوش نہیں ہے اپنی زندگی سے؟ ہنس بولا، ہرگز نہیں، اس میں بھلا خوشی کی کیا بات ہے، مجھ سے تو طوطا اچھا ہے۔ اب کوا وہاں سے اڑا اور طوطے کی تلاش میں نکل پڑا۔ کتنی ہی دیر طوطوں کو ڈھونڈتا رہا، کوئی بھی طوطا اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ طوطے کا رنگ بھی سبز تھا اور درخت کے پتوں کا رنگ بھی سبز، تو نظر کیسے آتا؟ 3 4 جنگل کے چکر لگائے، پھر جا کر کہیں اسے ایک طوطا ملا۔ کوے نے کہا، طوطا بھائی کیسے ہو، کتنی زبردست زندگی ہے آپ کی، کتنے خوش رہتے ہو، اب کتنا پیارا رنگ ہے آپ کا، کتنی پیاری لال رنگ کی چونچ ہے، لوگ کتنا پیار کرتے ہیں تم سے، تمہیں چوری کھلاتے ہیں، مٹھو مٹھو کہتے ہیں، کتنے خوش رہتے ہوں گے تم، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، تم تو اس دنیا کے سب سے خوش پرندے ہو۔ طوطا بولا، کون کہتا ہے کہ میں خوش ہوں؟ اب کوا حیران، کیا تو بھی خوش نہیں ہے؟ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ طوطے نے کہا، مجھ سے خراب زندگی بھی کسی کی ہوگی، تم اپنے آپ کو دیکھو، آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہتا ہے اڑ کر چلے جاتے ہو، اور مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں، میں تو چھپتا پھرتا ہوں، میری زندگی تو سب سے خراب ہے، میں تو اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا، میرے سے تو مور اچھا ہے، اس کے رنگ بھی خوبصورت ہیں، لوگ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، اس سے پیار بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی بھی جیتا ہے،
اب کوا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے، ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی خوش نہیں ہے، چلو جا کر مور سے ملتا ہوں کہ مور کیا کہتا ہے۔ اب وہ گیا مور کو ڈھونڈنے، مور اسے مل نہیں رہا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے چڑیا گھر میں نظر آیا، اتنے سارے بچے اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے، اس کے خوبصورت پروں کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ وہ مور کے پاس جا کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا۔ مور بھائی، کیا زبردست زندگی ہے تمہاری، ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کتنے خوبصورت پر ہیں تمہارے، لوگ ان کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، کیا شان ہے تمہاری، کیسے شان سے تم پروں کو کھول کر چلتے ہو، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری۔ یہ سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس نے تم کو کہا ہے کہ میں خوش ہوں؟ میں بھی کبھی سوچتا تھا کہ دنیا کا خوبصورت پرندہ ہوں، لیکن اسی خوبصورتی کی وجہ سے میں اس زو میں قید ہوں۔ میرے خوبصورت پروں کو توڑ کر، میرے جسم کو نوچ کر لوگ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے تو جی بھی نہیں سکتا۔ کوا حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے؟ تو مور بولا کہ میں نے پورے زو کو دیکھا ہے، سب جانوروں سے ملا ہوں، سب پرندوں سے ملا ہوں، سارے ہی جانور، سارے ہی پرندے یہاں موجود ہیں، لیکن صرف ایک پرندہ ہے جس کو قید نہیں کیا گیا، وہ اب بھی آزاد ہے، اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ کوے نے پوچھا وہ پرندہ کون سا ہے؟ تو مور بولا وہ کوا ہے۔ کوا وہ تم ہو، نہ تجھے کوئی پکڑتا ہے، نہ مارتا ہے، نہ کوئی تمہیں قید کرتا ہے، جہاں دل چاہے اڑتے ہو، دل چاہے کھاتے ہو، تم سے اچھی زندگی کس کی ہو سکتی ہے؟ کوے کی حیرت کی انتہا نہ رہی، ایسا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اڑا اور بابا جی کے پاس آ گیا۔ ہاں بھائی، کیا فیصلہ ہے؟ کیا تمہیں کیا بنا دوں؟ تم کو؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں کوا ہی ٹھیک ہوں، کوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا، لیکن آج اس کی اڑان کچھ الگ تھی۔ وہ اپنے کوا ہونے پر بڑا خوش اور مطمئن تھا، وہ اب کوا ہی رہنا چاہتا تھا۔ دوستو، ہماری زندگی بھی ہمارے دکھی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی زندگیاں ہی اچھی لگتی ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو نعمتیں، جو خوبیاں ہمیں ملی ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ دوستو، آپ جو بھی ہیں، جس بھی حال میں ہیں، اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہ کریں۔ آپ جیسا اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے، خدا نے کوئی اور آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے اپنی زندگی میں ہی خوش رہیں۔